عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس وقت میں نوجوانان اسلام سے مخاطب ہوں، اس امت کے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تمہاری عاجزی خاکساری اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ مقبول اور محبوب ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت ڈالو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادت ڈالو، اللہ سے مناجات کرنے کی عادت ڈالو، اللہ سے گفتگو کرنے کی عادت ڈالو، اللہ سے بات چیت کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی عاجزی اور بے بسی بیان کیا کرو۔ نوجوانان اسلام، ذرا سا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں، آپ معلوم کریں علماء دین سے، علماء متین سے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سب سے آخری لشکر روانہ فرمایا، سب سے آخری لشکر جو آپ نے مدینہ المنورہ سے روانہ فرمایا ہے، اس کا امیر کون ہے اور کتنے سال کے ہیں؟ میں بتلاؤں آپ کو، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے کہ وہ نوجوان تھے، وہ دین اسلام کو سمجھنے والے اور دین اسلام پر مر مٹنے والے تھے۔ ان کی جوانی اللہ کے لیے تھی، ان کی جوانی اللہ کے راستے میں صرف ہوا کرتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے آخری لشکر روانہ فرمایا، اس کا امیر اسامہ بن زید ہے اور ان کی عمر 18 سال ہے۔ آج کا نوجوان 18 سال میں اپنا گھر نہیں سنبھال پاتا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھال پاتا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن ان کی زندگی سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، ان کی زندگی سے، ان کی جوانی سے، ان کے رفتار سے، ان کے گفتار سے ہم سب کو عبرت لینا چاہیے کہ 18 سال کی زندگی میں لشکر کا امیر بنا دیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد بن قاسم رحمہم اللہ بہت مشہور، اسلام کی مشہور شخصیت گزری ہے، بہت مشہور ہے۔ جس وقت ان کو ان کے لشکر کا امیر بنایا گیا، جس وقت ان کے لشکر کا امیر منتخب کیا گیا، ان کی عمر کل 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے بہت سارے ملک فتح کیے، بہت سارے حصے کو فتح کیا، اچھا خاصا رقبہ انہوں نے فتح کیا اور اسلام کے پرچم کو لہرایا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، دین کی اشاعت کی، اسلام کو پھیلانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ ان کی جوانی اللہ کے لیے خرچ ہوئی، ان کی جوانی سے ہمیں عبرت لینا ہے، ان کی جوانی سے ہمیں سبق لینا ہے۔ آج کا نوجوان 18 20 25 سال تک تو موبائل میں ویست ہوتا ہے، میوزک سننے میں لگا رہتا ہے، کان میں بلوٹوتھ لگا رہتا ہے، ایئر فون لگا رہتا ہے اور لغویات، غلط گندی باتیں اور گندے گانا سنا کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان کا یہ عالم، انہیں کیا مطلب ہے دین سے، انہیں کیا مطلب ہے رسول اللہ سے،
رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت سے کوئی مطلب نہیں، دور کا واسطہ نہیں۔ اللہ کے گھر میں تو جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے گھر میں تو نہیں جا سکتے، تو یہ دین کو کیا پھیلائیں گے، اسلام کو کیا پھیلائیں گے، اسلام کی اشاعت کیا کریں گے؟ اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے، اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، اپنی والدہ کی قدر نہیں کرتے، اپنے استاد کی قدر نہیں کرتے، اپنے ٹیچر کی قدر نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے، یہ امیر کیا بنائے جائے؟ یہ میوزک جو آپ کی جیون ساتھی بن چکی ہے، یہ میوزک جس سے آپ کو لطف آتا ہے، جس سے آپ کو مزہ آتا ہے، جس سے آپ کو ذائقہ آتا ہے، خدا کی قسم یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہی ہے۔ گانے سے بہت دور رہیے، میوزک سے بہت دور رہیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کان سے گندے گانے سنے جائیں گے، میوزک سنے جائیں گے، اس کان میں شیشہ کو پگھلا کر ڈالا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا، اور وہ شیشہ جہنم کا شیشہ ہوگا، اور وہ آگ جہنم کی آگ ہوگی، اور اس آگ میں تپا کر پگھلا کر آپ کو سزائیں دی جائے گی۔ آپ اسے زندگی کا محبوب حصہ سمجھتے ہیں، محبوب حصہ سمجھتے ہیں، سوتے وقت کان پر ایئر فون لگا ہوتا ہے، بلوٹوتھ چل رہا ہوتا ہے، موبائل چل رہا ہوتا ہے، اور آپ کی نیند آ جاتی ہے۔ اگر خدا اسی عالم میں آپ کو بلا لے، خدا اسی عالم میں آپ کا سوئچ آف کر دے، خدا اسی عالم میں اپنے بارگاہ میں بلا لے، تو بتائیے آپ کا کیا حشر بنے گا؟ اے نوجوانوں، ذرا سوچو، ذرا سمجھو کہ کیا حشر بنے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن سنتے سنتے سوتے، اور جب آنکھ کھلتی تو قرآن کے الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے ہوتے، حدیث کے الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے ہوتے، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمارے کانوں میں گھوم رہے ہوتے، لیکن ہم لغویات پر وقت لگاتے ہیں، ہمیں لغویات میں مزہ آتا ہے، چونکہ نہ اللہ کا خوف دل میں ہے، نہ اللہ کی محبت دل میں۔ حاضرین گرامی، آج کے نوجوانوں کو اپنے اعمال کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ہر دکاندار جب دکان بند کرتا ہے تو حساب کر کے جاتا ہے کہ اس نے آج کتنا فروخت کیا، کتنا کمایا، کتنا نفع کمایا، اور کتنا کا اس نے مال بیچا ہے، کتنا اسے نقصان ہوا، گھاٹا ہوا۔ اس لیے نوجوانوں، آپ سے بھی اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کیجئے کہ اب تک کی زندگی میں آپ نے اللہ کو کتنا بار یاد کیا، اللہ کے حکم کو کتنا بار بجا لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا اختیار کر رکھا ہے، پیارے آقا سے صحیح سچی پکی محبت کس مقدار میں آپ کی زندگی میں داخل ہے، یہ سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت۔ نوجوانوں، بالخصوص میری باتیں آپ کو بری لگے گی کہ مفتی صاحب نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹ کرنا مقصود نہیں۔ میں آپ کا محسن ہوں، میں آپ کا چھوٹا بڑا بھائی دونوں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ چوراہے پر نہ کھڑے ہو کر، میں چاہتا ہوں کہ آپ گلی کوچے میں کھڑے نہ ہو کر، بازاروں میں نہ جا کر، مسجد میں جایا کریں، مسجد میں وقت لگائیں، تلاوت قرآن میں وقت لگائیں، ذکر و اذکار میں وقت لگائیں، اپنے امام کے پاس بیٹھا کریں، ولی اللہ کی صحبت میں جایا کریں، خانقاہ جایا کریں، دین کی بات سیکھا کریں اور اس پر عمل کیا کریں۔ میری آپ سے دشمنی نہیں، جو خیر کی بات بتائے، جو بھلائی کی بات بتائے، وہ آپ کا محسن ہے، وہ میں ہوں یا دنیا کا کوئی فرد ہو، کوئی شخص ہو، کوئی عالم ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، کوئی دیندار ہو، یا آپ کا والد ہو، یا آپ کا بھائی ہو، یا آپ کا خاندان والا ہو، یا پڑوس والے ہو، محلہ والے ہو، جو بھی خیر کی بات بتلا رہا ہے، دین کی بات بتلا رہے ہیں، وہ آپ کا محسن ہے۔ نوجوانوں، اس لیے اپنی زندگی سے توبہ کیجیے، گناہوں کو توبہ کیجیے، ایک طرف ڈالیے اور اللہ کا حکم بجا لائے، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے۔